میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے مل کے پڑھیں سارے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود نبی کرم، شفیع مکرم، رسول محتشم، تاجدار عرب و عجم، تاجدار انبیاء، حبیب کبریا، شب اسرا کے دولہا، مالک ہر دو سرا، شفیع روز جزا، صاحب صدر علم نشرہ، ذو اللسان ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، جمعے کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور اللہ کی سب سے اعلیٰ عبادت کرنے کے لیے جمع۔ میری سرکار نے فرمایا ذکر علی جن عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ تو آج انشاءاللہ ہم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے چند ایک باتیں کہیں گے اور سنیں گے۔ اللہ ہمیں مولا علی کا وفادار بنائے۔ روایتی طریقے سے ہٹتے ہوئے چاہیے تھا پہلے آیت سناتا، پھر حدیث سناتا، پھر کسی اور کی بات سناتا، لیکن میرا دل کرتا ہے میں ذرا ترتیب الٹ کر دوں، آیت بعد میں سناؤں گا، اس سے پہلے حدیث سناؤں گا، حدیث سے بھی پہلے کسی اور کی بات سناؤں گا۔ اور یہ مسلمان نہیں ہے جس کی بات میں کرنے لگا ہوں، یہ سکھ ہے، اور سکھوں کا گرو ہے جسے گرو نانک کہتے ہیں، بابا گرو نانک۔ یہ اکثر مولا علی کا ذکر کیا کرتا تھا، اکثر جس کسی محفل میں بیٹھتا، مسلمانوں کی بات ہوتی تو مولا علی کا نام لیتا۔ تو ایک دن کوئی چیلا پوچھتا ہے گرو جی آپ مسلمان بھی نہیں ہو، کلمہ بھی نہیں پڑھتے مسلمانوں کا، لیکن مسلمانوں کے ولی کا ذکر بھی کرتے ہو، اس کی وجہ کیا؟ تو اس نے نا ایک کچھ اشعار میں اس کا جواب دیا بڑے خوبصورت انداز میں۔ وہ اشعار پہلے سن لیں، پھر میں حدیث سناتا ہوں، پھر اللہ کا فرمان سناتا ہوں۔ چشتی رنگ میں جس کا ذکر بار بار کیا جائے اسے قوالی کہتے ہیں، جو لفظ بار بار بولا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ قوالی۔ تو سکھ نے چشتی لہجہ ادھار لے کے بات کی تھی، بڑی کمال کی۔ وہ گرو نانک کہتا ہے کرے سکھ بھی قوالی، کرے۔ آپ ذرا مسکرا کے میرے ساتھ چلیں گے تو میں اگلی بات محبت سے سبحان اللہ بولوں گا۔ یہ سکھ کہہ رہا ہے کرے سکھ بھی قوالی، او دی شان بے مثالی، علی والا حلالی کوئی ہو رہے تھے داس۔ یہ سکھ کہہ رہا ہے علی والا حلالی،
میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ علی کا ذکر سننے کے لیے بھی رگوں میں حلال خون ہونا ضروری ہے، کرنے کے لیے بھی حلالی خون ہونا ضروری ہے۔ کہتا ہے کرے سکھ بھی قوالی او دی شان بے مثالی، علی والا حلالی کوئی ہو رہی تے دس۔ اللہ اکبر، سونے نبی دا ویر، سونے نبی دا ویر تے دتی رب شمشیر، وہ ذوالفقار جو آئی تھی عرش سے، سونے نبی دا ویر دتی رب شمشیر تے علی پیران دا بھی پیر کوئی ہو رہی تے دس۔ علی پیران دا بھی پیر، اور در خیبر ہلایا، 39 دن محاصرہ کیا ہے مسلمانوں نے، خیبر کا قلعہ کسی سے فتح نہیں ہو سکا۔ میری سرکار نے اعلان کر دیا صبح جھنڈا اس کے ہاتھ دوں گا جس کے ہاتھ فتح بھی ہے، وہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو اس کا نقشہ بیان کرتا ہے گرو نانک، کہتا ہے در خیبر ہلایا، انہوں اتے نو وگایا، 40 بندوں سے مل کے نہیں تھا اٹھتا، وہ دروازہ ہلتا نہیں تھا، تو ایک بائیں ہاتھ کے پنجے سے لڑتے لڑتے ڈھال ٹوٹ گئی تھی مولا علی کی، تو جلدی میں نہ کوئی اور چیز نظر نہیں آئی، خیبر کے قلعے کے دروازے کے کواڑ میں ہاتھ ڈالا، اسے اکھیڑ کے رکھ دیا۔ اب وہ ڈھال کے طور پہ کام کر رہی ہے، وہ دروازہ ڈھال کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ وہ تو سکھ کیا کہتا ہے، در خیبر ہلایا، انہوں اتے نو وگایا، تھلے اج بھی نہیں آیا۔ در خیبر ہلایا، انہوں اتے نو وگایا، تھلے اج بھی نہیں آیا، کوئی ہو رہی تے دس۔ اور جڑا پڑھنا ہے قرآن بسم اللہ نو پہچان، علی بے دا نشان کوئی ہو رہی تے دس۔ یہ وہ غیر کہتا، کمال نہیں ہو گیا، وہ غیر ہو کے ایسی باتیں کرتا ہے، ہم تو مولا علی کے اپنے ہیں۔ آئیں حدیث سنیں بات، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں۔ یہ نہیں کہا میں علم کا پینڈ ہوں، میں علم کا دیہات ہوں، میں علم کا قصبہ ہوں، میں علم کی بستی، نا شہر۔ یہ شہر اور دیہات میں جو فرق ہوتا ہے نا، یہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ رات 12 بجے ایک بندے کو دودھ کی ضرورت پڑے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ پان کھانے کا عادی ہے، رات 12 بجے وہ دیہات سے اٹھے اور کہے میں بازار سے ذرا پان لے آؤں، مل جائے گا اسے؟ اس کا مطلب ہے دیہات سے کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا۔ جو شہر ہوتا ہے نا، آدھی رات کو بھی جاؤ، جو لینے جاؤ گے ملے گا۔ اس لیے میری سرکار نے فرمایا میں علم کا دیہات نہیں ہوں کہ کچھ مل جائے کچھ نہ ملے، میں علم کا شہر ہوں، وہاں جو آؤ، جو آئے، جب آئے، جیسے آئے، جو لینے آئے، جس طرح لینے آئے، ہر شے ملتی ہے۔ اور یاد رکھنا، کوئی یہ نہ سمجھنا محمد علم کا شہر بن گیا ہے، جو ڈائریکٹ آئے گا لیتا جائے گا، نہ، فرمایا وَعَلِيٌّ بَابُهَا، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ نبی سے خیرات تبھی ملتی ہے جب علی کا دامن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو۔ یا رسول اللہ، میں نے وعدہ کیا تھا پہلے اور بات سناؤں گا، پھر حدیث سناؤں گا، پھر قرآن سناؤں گا۔ اب حدیث میں سنا چکا ہوں، اب آؤ رب کا قرآن سنیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا انسان اور جن کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اپنی توجہ ہے سب کی میری بات پہ؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت، دنیا کمانے کے لیے نہیں، مال کمانے کے لیے نہیں، پیسہ کمانے کے لیے نہیں، اکاؤنٹ بینک بیلنس بھرنے کے لیے نہیں، زمینیں جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں، فرمایا یہ سب تو تیرے لیے ہے، تو اس کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا یہ سب تیرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا اپنے انداز میں، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو، میں ذرا اپنے ذوق سے بات کرنے کا عادی ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ عالم تصور میں دیکھیں، پوچھیں یا اللہ یہ زمین کس کے لیے بنائی ہے؟ اللہ فرمائے گا تیرے لیے۔ آسمان تیرے لیے، سورج تیری روشنی کے لیے، چاند تیرے لیے، مشرق و مغرب تیرے لیے، ستارے سیارے انسان تیرے لیے۔
یا اللہ یہ فرشتے، یہ جنات، یہ نوری، یہ خاکی، اللہ فرمائے گا تیرے لیے۔ یا اللہ یہ چرند کس کے لیے بنائے؟ فرمایا تیرے لیے۔ پرند کس کے لیے بنائے؟ فرمایا تیرے لیے۔ یہ اناج، یہ سبزیاں، یہ پھل، یہ نعمتیں کس کے لیے بنائیں؟ اللہ فرمائے گا تیرے لیے۔ یہ سارا کچھ تیرے لیے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا جو کچھ زمین میں ہے یہ سب تیرے لیے ہے۔ پودے بھی تیرے لیے، درخت بھی تیرے لیے، پھل بھی تیرے لیے، پھول بھی تیرے لیے، رنگ بھی تیرے لیے، خوشبوئیں بھی تیرے لیے، بہاریں بھی تیرے لیے، خزائیں بھی تیرے لیے، سردیاں بھی تیرے لیے، گرمیاں بھی تیرے لیے، یہ عرش و فرش۔ اے ابن آدم میں نے سب کچھ بنایا، کسی اور کے لیے نہیں، صرف تیرے لیے۔ تو یا اللہ مجھے کس لیے بنایا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دوسری آیت ساتھ جوڑ کے ترجمہ کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا اے ابن آدم ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تجھے میں نے ایک خدا کے لیے بنایا، دوسرا مصطفیٰ کے لیے بنایا۔ دل یاد لئی بنایا ہے۔ ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کہیں گے آپ سارے؟ میں آپ کو تھوڑا تیار کر رہا ہوں مولا علی کا ذکر سننے کے لیے۔ دل یاد لئی بنایا۔ یہاں تو قرآن پڑھنے کے لیے بھی پہلے وضو کرنا ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے بھی پہلے طہارت ہوتی ہے تو پھر نماز ہوتی ہے۔ بھائی نماز جیسی عبادت طہارت کے بغیر نہیں ہوتی، علی جیسا ذکر ذہنی طہارت کے بغیر کیسے ہو جائے گا؟ ساری کائنات تیرے لیے۔ فرمایا دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان تے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ فرمایا سارا کچھ تیرے لیے، تجھے اپنے لیے اور مصطفیٰ کے لیے بنایا۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ کیا ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ سادہ بندہ اٹھ کے کہے گا نماز پڑھو تو عبادت ہے۔ بھائی اگر نماز پڑھنا، میرا اعتراض ہے، سوال ہے اس پہ، اگر نماز پڑھنا ہی ساری کی ساری عبادت ہے تو وہ جو نبی کے پیچھے نیت کے پڑھا کرتے تھے منافق سارے، وہ بھی سارے عابد ہوتے، عبادت گزار ہوتے؟ اللہ نے ان کو تو اجر ہی نہیں دیا عبادت گزاروں جیسا۔ اس کا مطلب ہے صرف نماز پڑھنا ساری عبادت؟ پھر آپ کہیں گے جی روزہ رکھنا عبادت ہے؟ تو میری سرکار کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، حضور نے فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں ان کا روزہ بھوک اور پیاس کے سوا دیتا ہی کچھ نہیں، بھوک اور پیاس کے سوا انہیں کچھ نہیں دیتا۔ اس کا مطلب روزہ رکھنا بھی ساری عبادت نہیں ہے، کل عبادت نہیں روزہ رکھنا۔ آپ کہیں گے جی حج کرنا، تو میں کہوں گا بہت سارے حاجی ایسے ہیں، میرے نبی نے فرمایا، حدیث ہے مستدرک کی، سرکار نے فرمایا جب حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، کعبے سے آواز آتی لا لبیک، تیری حاضری ہمیں قبول ہی کوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے صرف حج کرنا ساری عبادت؟ ذرا توجہ رکھنا، میں جملہ جہاں ختم کروں گا نا آپ کا ایمان عرش پہ جا کے رقص کرے گا۔ توجہ کرنا میری بات پہ، نماز پڑھنا بھی ساری عبادت، روزہ رکھنا بھی ساری عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، سخاوت کرنا عبادت ہے۔ حضور فرماتا ہے قیامت والے دن سخی کو بلایا جائے گا، کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا بڑے مدرسے بنائے، بڑے ہسپتال بنائے، بڑی سڑکیں بنائیں، بڑی گلیاں نالیاں تیار کروائیں۔ تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، سڑک بعد میں بننی ہوتی تھی تو نیم پلیٹ پہلے لگا لیتا تھا اپنے نام کی، تو دکھلاوے کے لیے کرتا تھا۔ تو اللہ اس کی سخاوت اس کے منہ پہ مار دے گا، اوندھے منہ گھسیٹتا ہوا جہنم میں پھینکے گا۔ تو اس کا مطلب ہے زکوٰۃ دینا بھی ساری عبادت نہیں۔ تو کیا ہے یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیا؟ مولانا ابو العلا مودودی صاحب لکھتے ہیں تفہیم القرآن میں، اسی آیت کی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں یہ ساری جزوی عبادتیں ہیں، یہ ساری، سارے بولے یہ ساری جزوی عبادت کے حصے ہیں، یہ کل عبادت، یہ ساری کی ساری عبادت۔ جبکہ اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یا اللہ تو نے تو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تو نماز بھی عبادت کا جز ہے، کلمہ بھی عبادت کا جز ہے، روزہ بھی عبادت کا جز ہے، زکوٰۃ بھی عبادت کا جز ہے، حج بھی عبادت کا جز ہے، یہ سارے اجزاء عبادت ہیں۔ تو کل عبادت کیا ہوگا؟ گویا بارگاہ عزت سے جواب آتا ہے، فرمایا سن کل عبادت اسی کا ذکر ہے جو خود کل ایمان بن کے آیا ہے۔ مجھے قسم ہے رب کی عزت کی، غزوہ خندق کے موقع پر جب میرا پیر علی کافر کے مقابلے میں پہنچا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔
یا رسول تو یہ سارے کلمہ نماز روزہ حج زکات یہ جزو ہیں عبادت کے. کل عبادت علی کا ذکر ہے. فرمایا ذکر علی جن عبادت. میری سرکار نے فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے. علی کا سارے بولیے علی کا. کسی اور کو یہ شان نہیں ملی ہیں. اللہ کے ہر نیک بندے کا ذکر کرنا عبادت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میرے نبی کی زبان سے جس کے ذکر پر عبادت کی مہر لگی ہے نا وہ صرف علی ہے. فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت. علی کا ذکر کرنا عبادت. کیا مطلب؟ بندہ بیٹھ کے علی علی کرتا رہے نا, اللہ اس کا ذکر عبادت والوں میں لکھ دیتا. اللہ اس کا نام لکھ دیتا ہے, یہ عبادت والوں میں سے ہے. اور یہی ہمارا مقصد تخلیق ہے. وما خلقت الجن والانس. فرمایا تجھے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا. اب اس حدیث کو اور آیت کو جوڑ کے میں ترجمہ کرنے کا حق تو رکھتا ہوں نا. اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے ابن آدم میں نے تجھے پیدا ہی علی علی کرنے کے لیے کیا. میں نے پیدا ہی علی کے ذکر کے لیے کیا. آؤ دوسری حدیث سنو. ابا جی کسی بھی انسان کا باپ بڑی شان ہے اس کی. وہ بندہ جیسا بھی ہو, باپ جیسا بھی ہو, اولاد کے لیے ولی ہے, اولاد کے لیے پیر ہے, ولی ہے, اولاد کے لیے بڑی شان ہے اس کی. اچھا ابا جی کچھ بھی نہ کرتے ہوں, ابا جی کسی کام کے بھی نہ ہوں, پھر بھی باپ ہونا ضروری ہے. بندہ یاروں سنگیوں بیلیوں میں چوڑا ہو کے کہہ سکتا ہے میرا باپ ہے. یہ بڑا کام آتا ہے باپ کا نام. باپ کا نام بڑے کام آتا. یہ ماں کی شان سننے والے اور ماں کی شان کے رٹے لگانے والے باپ کی شان کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے نا. بولیے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ماما ٹھنڈیاں چھاواں یہ لکھا دیکھا ہوگا آپ نے کئی جگہوں کے. میں کہتا ہوں یہ جو ماما ٹھنڈیاں چھاواں اور ماں کے پاؤں تلے جنت, یہ جو شرف ماں کو ملے ہیں نا یہ ایسے ہی نہیں مل گئے. یہ ماں کو شرف تبھی ملا تھا جب باپ نے کہا تھا قبول ہے. جب باپ نے کہا تھا قبول ہے, ماں کو یہ شان تبھی نصیب ہوئی ہے, تبھی وہ ماں بنی, تبھی اس کے پاؤں کے نیچے جنت آئی. تو باپ کی شان اور باپ کا مرتبہ. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میرا باپ آپ کو گالیاں نکالتا ہے, میرے ماں باپ میں ان کی خدمت کرتا ہوں وہ ظلم کرتے ہیں. حضور نے فرمایا وہ ظلم کریں تو پھر بھی خدمت کر. باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جہاد کی اجازت لینے آیا تھا بندہ, حضور نے فرمایا حی والدہ کا, بھائی ماں باپ زندہ ہیں؟ حضور زندہ ہیں. فرمایا کتنی عمر ہے؟ کہا حضور بڑے بزرگ ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں. حضور نے فرمایا ان کی خدمت کر, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو گھر بیٹھ کے خدمت کر, اللہ سے جہاد کا ثواب میں تجھے لے کے دوں گا. گھر بیٹھ کے خدمت کر. حضور نے فرمایا جس نے اپنے والدین کا چہرہ محبت سے دیکھا, جس نے اپنے ابا جی کو دیکھا, جس نے اپنی اماں جی کو پیار سے دیکھا, اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کر. کس حج کا؟ 5-7 لاکھ روپیہ خرچ کیا حاجی صاحب نے, خون پسینہ بھی بہایا ہے اور قربانی بھی دی ہے, پیسہ بھی خرچ کیا, گھر والوں سے دور بھی رہا, مہینہ 2 مہینے بھی لگے ہیں. دوڑ کے بیچارے کے سانس سے سانس نہیں ملتا تھا, پیاس کی شدت تھی, بھوک کی شدت تھی. حج حج کر کے واپس آئے ہیں حضرت صاحب, گارنٹی ہے قبول ہو گیا؟ بولیے نہیں, کوئی گارنٹی نہیں کہ طواف کرنے سے حج قبول ہوتا. گارنٹی نہیں دی نبی پاک علیہ السلام نے کہ جو بھی آئے گا اس کا قبول ہو جائے گا. لیکن خدا کی عزت کی قسم, تیرا باپ تیرے لیے وہ شان رکھتا, تیری ماں تیرے لیے وہ مقام رکھتی ہے. میری سرکار نے مہر لگا کے گارنٹی دی ہے. فرمایا تو ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھ, تو باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ, میں مصطفیٰ وعدہ کرتا ہوں اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. میرے مسلمان دو ذرا غور کر, تیرا باپ جیسا بھی ہے وہ گناہگار ہے, سیاکار ہے, بدکار ہے, وہ زانی ہے, وہ پاپی ہے, وہ مشرک ہے, وہ مجرم ہے, وہ کافر بھی ہے, تیرے لیے پیر ہے. تو اس کا چہرہ محبت سے دیکھے گا, اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں, توجہ کرنا اور ایمان سے بتانا. تیرا باپ جیسا بھی ہو تیرے لیے پیر ہے, تیرا باپ جیسا بھی ہو تیرے لیے ولی ہے, تیرا باپ جیسا بھی ہو تیرے لیے داتا علی حجویری ہے, تیرے لیے معین الدین اجمیری ہے, تیرے لیے سلطان باہو ہے, تیرے لیے بایزید بستامی ہے. ارے تیرا باپ جیسا بھی ہو
تیرے لیے ولی ہے. مجھے قسم ہے قرآن کی، میرے آقا محمد مصطفیٰ نے میرے پیر علی کے لیے کہا تھا، اے علی تو مسلمانوں پر وہی حق رکھتا ہے جو باپ کا اولاد پہ ہوتا. سبحان اللہ. فرمایا علی تو مسلمانوں پر وہی حق رکھتا ہے جو باپ کا، سارے بولیے، باپ کا بیٹے پر ہوتا ہے. اب ذرا جوڑو دونوں حدیثوں کو. باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، تو علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. حضور کیوں؟ فرمایا حق جو باپ والا، حق جو باپ والا. فرمایا الذکر علی عبادت. حدیث ہے مستدرک کی، سرکار نے فرمایا تو ساری رات عبادت میں گزار. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، ساری رات عبادت میں گزار، ساری رات. لیکن تیرا باپ تو اس سے ناراض ہو، تیری ماں تو اس سے ناراض ہو، تو تیری عبادت اللہ تیرے منہ پہ مارے گا. اور فرمایا تو ساری رات سویا رہ، رات سونے سے پہلے ابا جی کو راضی کر کے سو، ابا جی کو خوش کر کے سو، اماں جی کو خوش کر کے سو. تو سویا رہے گا، اللہ آرڈر دے دے گا کرامن کاتبین کو، ساری رات کی عبادت لکھو، ساری رات کی. ارے باپ کو راضی کرنے والوں، تمہیں ساری رات اللہ عبادت میں لکھواتا ہے، تمہارا نام عبادت میں شمار کرتا ہے. تو جس علی کا حق ہم پر باپ سے بھی اعلیٰ ہے، اس علی کا ذکر کرنا بھی عبادت قرار دے دیا گیا. ذکر علی جن عبادت. فرمایا علی کا ذکر بھی، علی کا ذکر بھی کل عبادت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے. اچھا اس سے پہلے میں قرآن کی آیت نہ سناؤں آپ کو، توجہ رکھنا. سورہ ملک کی پہلی آیت، اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات. توجہ میری طرف، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے. کیا ترجمہ ہے؟ سارے بولیے. جس کے اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ جسمانیات سے پاک ہے. وہ ہاتھ، چہرے، پاؤں، قدم، ان چیزوں سے پاک، وہ بے نیاز. لیکن وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت. اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ دوسری آیت سنیے، اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد بیدک الخیر، یا اللہ تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے، ساری خیر. میں اشارے کرنے لگا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، اللہ کی شان اس سے اونچی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے ہاتھ میں بادشاہت ہے، میرے ہاتھ میں خیر ہے، میرے ہاتھ میں بادشاہت ہے، میرے ہاتھ میں خیر ہے، میرے ہاتھ میں بادشاہت ہے، میرے ہاتھ میں خیر ہے. وہ ہاتھ میں نے ڈھونڈ لیا قرآن سے، سورہ فتح میں جا کے ڈھونڈا ہے، وہاں جا کے ملا ہے. بیعت رضوان کا وقت ہے، 1400 صحابہ جمع ہیں، میرے نبی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، صحابہ سے حضور بیعت لے رہے ہیں. 10 صحابہ آتے ہیں، کملی والے کا ایک ہاتھ مبارک نیچے ہے، 10 صحابہ ہاتھ رکھتے ہیں، دوسرا ہاتھ میرا نبی اوپر رکھتا ہے. اللہ نے اعلان کر دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. محبوب یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں یہ تو اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اور ان سب کے اوپر جو ہاتھ گورے گورے نورانی نورانی چٹے چٹے ہاتھ تمہیں مصطفیٰ کے نظر آتے ہیں، میں اللہ کہتا ہوں یہ خدا کے ہاتھ ہیں. توجہ اللہ آپ کو جزا دے. توجہ کریں، ابھی نعرے کا وقت آنے والا ہے، ذرا آپ نے گاج واج کے نعرہ لگانا ہے اگلی بات پہ. توجہ کرنا، یہ تو آدھی بات ہے. اللہ فرماتا ہے میرے ہاتھ میں خیر ہے، میرے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وہ ہاتھ سورہ فتح سے ملا ہے. میری سرکار نے اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کے ہاتھ خدا کے ہاتھ ہیں. اس کا مطلب مصطفیٰ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے. اب وہ بادشاہت کیا ہے، وہ خیر کیا ہے، یہ بھی میں نے ڈھونڈ لی ہے، یہ حدیث سے ڈھونڈی ہے. خطبہ غدیر خم کا موقع، میری سرکار نے بلال سے کہا بلال لوگوں کو خیر عمل کی طرف بلا، لوگوں کو کہہ آؤ خیر عمل کی طرف آؤ. سارے لوگ جمع ہو گئے. اب وہ ہاتھ جسے اللہ کہتا ہے اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اس کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے.
اب اس ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ آیا. میرے نبی نے بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اب دونوں آیتوں کو جمع کرو, حدیث کو جمع کرو, ترجمہ یہ بنتا ہے سارے بادشاہوں کا بادشاہ بھی علی ہے, ساری خیر کی خیر بھی علی. سبحان اللہ, سارے کہیں سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میرے ہاتھ میں بادشاہت بھی ہے, خیر بھی ہے. وہ ہاتھ ہے مصطفیٰ کا ہاتھ. جب غدیر خم کے موقع پر میرے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا نا, تو بلال سے یہی کہا تھا لوگوں کو کہو آؤ خیر کی طرف. وہ جو قرآن میں تم خیر ڈھونڈتے پھرتے ہو, کون سی خیر ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے, کون سی خیر ہے جو نبی کے ہاتھ میں ہے, وہ اس خیر کا نام میرا مولا علی ہے. فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا, جس جس کا میں مولا اس کا. یہ بلند آواز سے کہیں یہ عبادت ہے علی کا ذکر کرنا. جس جس کا میں مولا اس کا. جب میری سرکار نے یہ اعلان کیا نا, تو حضرت عمر اٹھے, اتنی سی دیر بھی نہیں لگائی, دوڑے ہوئے آئے, علی تو میرا بھی مولا ہے, کائنات کا بھی مولا ہے, تو ساری کائنات کا مولا. حضرت علی نے کہا آپ نے ساری کائنات کا مولا کہا, نبی نے اپنا کہا تھا. حضرت عمر پتہ کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں علی حضور نے کہا نا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سرکار تو ساری کائنات کے مولا ہیں, سرکار تو ساری کائنات کے مولا, علی بھی ساری کائنات کا مولا. اور پھر دیکھیں ہر چیز کو ناپنے کے لیے, تولنے کے لیے ایک پیمانہ ہوتا. آپ گلاس میں دودھ ڈالیں, وہ ایک میٹر ملتا ہے, وہ ایک آلہ ہوتا ہے, لیکٹو میٹر اسے کہتے ہیں. اس کے اندر ڈالیں, وہ آپ کو بتاتا ہے اس میں کتنا دودھ ہے, کتنا پانی ہے, ملاوٹ ہے کہ ملاوٹ والا دودھ ہے کہ خالص دودھ ہے. تو ایمان کو چیک کرنے کا بھی تو کوئی لیکٹو میٹر ہونا چاہیے, سمجھ آ جائے کہ کس کا ایمان خالص ہے, کس کا ایمان ملاوٹ والا, کس کا ایمان خالص ہے, کس کا ایمان ملاوٹ والا. ترمذی اٹھائیے, حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب ہم نے چیک کرنا ہوتا تھا نا ملاوٹ والا مومن کون ہے, خالص مومن کون ہے, ہم مجمع لگا کے بیٹھ جاتے اور علی کا نام لیتے, علی کا ذکر شروع کر دیتے. جس کی طبیعت میں مرور اٹھتے ہم اسے منافق سمجھتے, جس کی طبیعت خوش ہو جاتی وہی پکا مومن ہوا کرتا. علی کے ذکر سے چہرے پہ مسکراہٹ آتی, علی کے ذکر سے طبیعت کھل اٹھتی, طبیعت خوش ہو جاتی ہے. کیوں؟ ذکر علی عبادت. فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت, علی کا ذکر بھی. اور حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر مولا علی سے کہا تھا, میں واقعہ سارا نہیں سنا رہا, صرف اشارہ کر رہا ہوں اپنے موضوع کی بات کرنے کے لیے. حضور نے ارشاد فرمایا علی تیری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ کے بھائی ہارون کی ہے. وہ نبی تھے ہارون علیہ السلام. تیری مثال میرے ساتھ ایسی ہے, تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسی موسیٰ کی ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. وہ کیا نسبت تھی؟ جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا نا فرعون کے دربار میں جاؤ تبلیغ کرو, تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا رب اشرح لی صدری, وہ دعائیں مانگی تھیں, یا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ میرا سینہ کھول دے, میرا کام آسان کر دے, میری زبان کی لکنت دور کر دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں. اللہ نے فرمایا سب کچھ قبول ہے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کرم عروج پہ ہے, کرم جوش پہ ہے, وہ دینے کے لیے تیار ہے, تو کیوں نہ اس کی ذات اس کی شان کے مطابق تھوڑا سے اور بھی کوئی چیز مانگ لی جائے. تو حضرت موسیٰ نے ایک دعا مانگی کمال کی. فرمایا یا اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, یا اللہ تو میرا وزیر بنا دے میرے گھر سے میرے بھائی ہارون کو, میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر. وزیر کیا ہوتا ہے؟ وزیر اسے کہتے ہیں کہ جو بادشاہ کا بوجھ بانٹتا, جو بادشاہ کو تنہا نہیں چھوڑتا. اور علی نے بھی ساری زندگی
میرے نبی کو تنہا کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا۔ دیکھیے سیرت ابن شام والوں نے لکھا اور کمال کا واقعہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں سارے عرب کے لوگ اکٹھے ہو گئے، پنچایت اکٹھی کر لی، حضور کو بھی بلا لیا۔ 9 سال کی عمر تھی علی کی، کتنی؟ 9 سال کا بچہ کتنا ہوتا؟ 9 سال کی عمر مولا علی کی۔ حضور علیہ السلام کے سے کہنے لگے کافر آپ دین کی تبلیغ چھوڑ دے۔ حضور نے فرمایا میں نہیں چھوڑتا۔ کہا پھر آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا۔ جب یہ دھمکی دی نا کافروں نے، بڑے بڑے سردار عرب کے پہلوان بیٹھے تھے، اس 9 سال کے بچے نے اٹھ کے کہا تھا آنا ناصرک یا رسول اللہ، حضور آپ پریشان نہ ہو میں آپ کی مدد کروں گا۔ 9 سال کا، کتنا؟ 9 سال کا۔ اب سمجھ آئی نبی نے کیوں کہا تھا تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ کے ساتھ۔ کہا آنا ناصرک۔ اچھا یہاں میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، پنچایت بیٹھی ہو، وہ 15-20 پہلوان سردار اکٹھے ہوں، قبیلوں کے، برادریوں کے، بڑے بڑے لوگ، ایک بندے کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہو، ایک 9 سال کا بچہ اٹھ کے کہے پریشان نہیں ہونا میں نال ہاں۔ میں پنجابی میں ایک جملہ بولوں گا، اس جملے کا مزہ ہی پنجابی میں آئے گا۔ اگر ایک 9 سال دا بچہ اٹھ کے کہے میں تیرے نال ہاں، پنچایت ساری دا ہاسا نہیں نکل جاندہ؟ جی ہاسا نہیں نکل جاندہ؟ لوگ کہتے ہیں لو مددگار دیکھ لو، یہ 9 سال کا بچہ کیا مدد کرے گا؟ مجھے قسم ہے رب تعالیٰ کی ذوالجلال کی عزت و جلال کی، خدا کی قسم سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے 9 سال کے علی نے جب اٹھ کے کہا نا حضور میں آپ کے ساتھ ہوں، کسی مشرک کا ہاسا نہیں نکلا، کسی مشرک نے تانا نہیں دیا، کسی نے طنز نہیں کیا، سارے ڈر گئے۔ 9 سال کے علی سے ڈر گئے، 9 سال کے علی سے ڈر گئے۔ یہی وجہ تھی جب ہجرت کی رات وہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، میرے نبی نے علی کو ہی اپنے بستر پہ لٹایا تھا، فرمایا علی تو لیٹ جا، علی تو لیٹ جا، علی تو لیٹ جا۔ حضرت علی لیٹے ہیں، جبریل کیوں نہیں آیا یا رسول اللہ میں لیٹ جاتا ہوں؟ کافر آ بھی گئے تو کوئی بات نہیں، میں نے ایسے غائب ہو جانا، ایسے اڑ جانا عرشوں پہ، مجھے میرا کیا بگاڑ لیں گے کافر؟ علی کو لٹایا ہے۔ جبریل کی بھی جرت نہیں آ کہ یہ کہے حضور میں لیٹتا ہوں، کیونکہ جانتا جبریل بھی ہے مصطفیٰ کے بستر پر لیٹنے کا حق مرتضیٰ کا ہی ہوتا ہے۔ کندھوں پہ چڑھایا میرے نبی نے، کندھوں پہ، کعبے کے بت توڑتے توڑتے نا، مولانا روم فرماتے ہیں سرکار نے حضرت علی سے پوچھا علی کہاں تک پہنچا؟ تو ایسے مولا علی نے کہا حضور اتنا بلندی پہ چڑھ گیا ہوں سونیا، تیرے کندھوں پہ چڑھا ہوں نا، تیرے تو قدم بھی عرش سے اونچے جاتے ہیں، تو جب تیرے کندھوں پہ بیٹھنے والا علی ہے اس کا ہاتھ کہاں تک گیا ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ اتنا بلند ہو گیا ہوں، چاہوں تو عرش کا پایا پکڑوں فرش پہ لے آؤں، چاہوں تو عرش کا پایا پکڑوں اور فرش پہ لے آؤں۔ ایک جملہ مزے کا، جب بت سارے توڑے نا تو حضرت علی نے نیچے چھلانگ لگائی، نیچے ہنس پڑے۔ حضور نے فرمایا علی ہنسا ہے، ہنس کیوں رہا ہے؟ عرض کی حضور ہنسی سے بات پہ رہا ہوں، مسکرائے اس بات پہ رہا ہوں، عرش سے چھلانگ ماری ہے چوٹ ہی کوئی نہیں لگی، عرش سے چھلانگ ماری چوٹ کوئی نہیں لگی۔ میری نبی نے ایک جملہ کہا، ملا رومی نے مسلمی میں لکھا، فرماتے سرکار نے ارشاد فرمایا علی تجھے چوٹ کیسے لگتی؟ تجھے عرش پہ لے جانے والا نبیوں کا سردار تھا، فرش پہ اتارنے والا فرشتوں کا سردار جبریل، تجھے چوٹ کیسے لگتی؟ فرمایا تجھے چوٹ کیسے لگتی؟ اچھا میں حدیث پوری کر لوں۔ حضور نے فرمایا تیری میرے ساتھ نسبت ویسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ۔ ایک نسبت کی بات میں نے حوالہ دے دیا، اب دوسری نسبت قرآن سے۔ حضرت ہارون کو کیا نسبت ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مجھے میرے گھر سے وزیر دے، مجھے میرے گھر سے۔ حضرت شیخ سعدی نے کہا تھا کسے را میسر نہ شد این سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت۔ وہ کہتے ہیں کائنات میں کسی کو یہ شان نہیں ملی، کعبے میں پیدا ہوا ہو، مسجد میں شہید ہوا ہو، سوائے مولا علی کے۔ کعبے میں پیدا ہوئے، مسجد میں اب کعبے میں پیدا کیوں ہوئے اس کی حکمت بتا رہا، اللہ نے کیوں کعبے میں پیدا کیا، توجہ ذرا۔ حضرت ہارون کے بارے میں موسیٰ نے کہا تھا یا اللہ مجھے میرے گھر سے وزیر بنا دے، میرا بھائی ہارون مجھے میرے گھر سے وزیر، یہ سبق یاد ہونا چاہیے آپ کو، مجھے میرے گھر سے وزیر بنا دے۔
موسیٰ کہتے ہیں مجھے میرے گھر سے وزیر دے. میری سرکار کی کیا حکم ہے, کیا عرض ہے رب کی بارگاہ میں؟ اللہ فرماتا کل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. موسیٰ نے کہا تھا مجھے میرے گھر سے دے, میری سرکار نے کہا تو اپنے گھر سے دے, تو اپنے گھر سے دے. موسیٰ نے وزیر مانگا, محمد نے نصیر مانگا. یہ بعد میں بتاؤں گا وزیر اور نصیر میں کیا فرق ہوتا ہے, توجہ کرنا. سرکار نے فرمایا اے علی تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. موسیٰ نے بھی ہارون رب سے مانگا تھا, میں نے بھی تجھے رب سے مانگا ہے. موسیٰ بھی, ہارون بھی موسیٰ کا بھائی تھا, علی بھی نبی کا بھائی ہے. ہارون نے بھی موسیٰ کی پشت پناہی کی, علی نے بھی محمد کی پشت پناہی کی. ہارون بھی ساری زندگی حضرت موسیٰ کے کام آتا رہا, علی تو بھی ساری زندگی محمد کے کام آتا رہے گا. اور یاد رکھنا موسیٰ نے کہا تھا مولا تو میرے گھر سے دے, مصطفیٰ نے کہا مولا تو اپنے گھر سے دے. اسی لیے رب نے مولا علی کو کعبے میں پیدا کیا تھا. محمد میرے گھر سے مانگے گا میں علی دے دوں گا. صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سونیا تو میرے گھر سے مانگے گا نا, میں علی کو پیدا ہی اپنے گھر میں کروں گا تاکہ تجھے نصیر دے دوں, تجھے نصیر دے دوں. وزیر اور ہوتا ہے, نصیر اور ہوتا. وزیر وہ ہوتا ہے جو بادشاہ کا بوجھ بانٹتا ہے. کیا مطلب؟ بادشاہ پر اوکھا ویلا بھی آ جائے نا تو وزیر اوکھے ویلے میں ساتھ نہیں چھوڑتا. نصیر میں تھوڑا فرق ہے, نصیر اوکھا ویلا آنے ہی نہیں دیتا, نصیر مشکل گھڑی آنے ہی نہیں دیتا. اور پھر توجہ کرنا, ہارون موسیٰ کے بھائی تھے اور بھائی کو عربی میں اخی کہتے ہیں. اخی کیا کہتے ہیں؟ ہارون اخی. حضرت موسیٰ نے کہا مجھے میرا اخی دے دے, اخی. میں ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا ممبر کی برکت سے, توجہ کرنا ذرا ایمان سے سننا. موسیٰ نے مانگا وزیر اور مانگا اخی, اس نے مانگا وزیر, سرکار نے مانگا نصیر. جس نے وزیر مانگا تھا اسے اخی مل گیا, جس نے نصیر مانگا تھا اسے علی مل گیا. فرمایا الناس من شجرۃ شتیٰ, لوگ مختلف قبیلوں کے ہوتے ہیں, مختلف برادریوں کے ہوتے ہیں, مختلف خاندانوں کے ہوتے ہیں. کیا فرمایا میری سرکار نے؟ فرمایا انا وعلی من شجرۃ واحدہ, علی کا اور میرا شجرہ نسب ایک ہی ہے. ذرا محبت سے بولیں. آپ کا دل ہے میں مولا علی کا شجرہ نسب سناؤں آپ کو؟ ذرا پیار سے سارے مل کے ایک آواز سے بولیے. فرمایا میرا اور علی کا شجرہ, میرا اور علی کا شجرہ ایک ہی ہے. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا انا وعلی من نور واحد, میرا اور علی کا نور بھی ایک ہی ہے. میرا اور علی کا, توجہ کرنا میری بات پہ, میرا اور علی کا نور بھی ایک. فرمایا علی سن, لوگوں کی برادریاں مختلف ہوتی ہیں, لوگوں کے قبیلے مختلف ہوتے ہیں, لوگوں کے خاندان مختلف ہوتے ہیں. فرمایا میرا اور تیرا خاندان ایک ہے, میرا اور تیرا شجرہ ایک ہے, میرا اور تیرا نسب ایک ہے, میرا اور تیرا قبیلہ ایک ہے, میرا اور تیرا نور بھی ایک ہی ہے. اب میرا اتنا تو حق بنتا ہے میں حدیث کی ترجمہ بھی کروں اور ترجمانی بھی کروں. ترجمہ اور ہوتا ہے, ترجمانی اور ہوتی ہے. ترجمہ میں نے کر دیا, اب ترجمانی سنو. گویا میری سرکار فرما رہے تھے علی جب آدم سے حوا کے پاس آئے تھے نا, میں اور تو اکٹھے ہی تھے. نور ایک ہے نا, آدم کی پیشانی سے جب چلا تھا میرا اور تیرا نور ایک ہی تھا. اے علی سن, آدم سے حوا کو ملے, میں اور علی اکٹھے. حوا سے شیش کو ملے, میں اور علی اکٹھے. شیش سے انوش کو ملے, میں اور علی اکٹھے. انوش سے کنان کو ملے, میں اور علی اکٹھے. کنان سے مہلابیل کو ملے, میں اور علی اکٹھے. مہلابیل سے یافس کو ملے, میں اور علی اکٹھے. یافس سے متوسلہ کو ملے, میں اور علی اکٹھے. متوسلہ سے لامک کو ملے, میں اور علی اکٹھے. لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کو ملے, میں اور علی اکٹھے. نوح سے سام کو ملے, میں اور علی اکٹھے. سام سے ارفخشم کو ملے, میں اور علی اکٹھے. ارفخشم سے شالک کو ملے, میں اور علی اکٹھے. شالک سے عبر کو ملے, میں اور علی اکٹھے. عبر سے فختان کو ملے, میں اور علی اکٹھے. فختان سے نحور کو ملے, میں اور علی اکٹھے. نحور سے تارک کو ملے, میں اور علی اکٹھے. تارک سے ابراہیم خلیل اللہ کو ملے, میں اور علی اکٹھے. ابراہیم سے اسماعیل کو ملے, میں اور علی اکٹھے. اسماعیل سے کیدار کو ملے,
میں اور علی اکٹھے کیدار سے حمل کو ملے، میں اور علی اکٹھے حمل سے ثابت کو ملے، میں اور علی اکٹھے ثابت سے سلمان کو ملے، میں اور علی اکٹھے سلمان سے عابد کو ملے، میں اور علی اکٹھے عابد سے ہود کو ملے، میں اور علی اکٹھے ہود سے عدنان کو ملے، میں اور علی اکٹھے عدنان سے مہر کو ملے، میں اور علی اکٹھے مہر سے نظر کو ملے، میں اور علی اکٹھے نظر سے کلاب کو ملے، میں اور علی اکٹھے کلاب سے کنانہ کو ملے، میں اور علی اکٹھے کنانہ سے نظر کو ملے، میں اور علی اکٹھے نظر سے فیر کو ملے، میں اور علی اکٹھے فیر سے غالب کو ملے، میں اور علی اکٹھے غالب سے لوئی کو ملے، میں اور علی اکٹھے لوئی سے کعب کو ملے، میں اور علی اکٹھے کعب سے مرہ کو ملے، میں اور علی اکٹھے مرہ سے کلاب کو ملے، میں اور علی اکٹھے کلاب سے قصی کو ملے، میں اور علی اکٹھے قصی سے عبد مناف کو ملے، میں اور علی اکٹھے عبد مناف سے ہاشم کو ملے، میں اور علی اکٹھے ہاشم سے عبد المطلب کو ملے، میں اور علی اکٹھے اب عبد المطلب سے آگے میں نبی تھا، میں آیا عبداللہ کے گھر میں، علی ولی تھا وہ آیا اللہ کے گھر میں۔ فرمایا ذکر علی شن عبادتن، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا کل پرسوں کے درس میں، وہ میرا ذوق بن رہا ہے میں یہاں بھی بول دوں۔ اسلام کی پہلی جنگ سے لے کر میرے نبی کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، ظاہری حیات کی، اسلام کی پہلی جنگ سے لے کر، توجہ ہے سب کی، اسلام کی پہلی جنگ سے لے کر آخری جنگ تک سارے غزووں میں میرے نبی کے لب پر ایک ہی نعرہ تھا، وہ علی کا نعرہ تھا۔ بدر میں میرے نبی نے فرمایا علی کہاں ہے، احد میں فرمایا علی کہاں ہے، خندق میں فرمایا علی کہاں ہے، تبوک میں فرمایا علی کہاں ہے، یرموک میں فرمایا علی کہاں ہے۔ ارے ساری زندگی جو تیرا نبی جس کا تو کلمہ پڑھنے والا ہے، ساری زندگی وہ نبی ہو کے علی علی کرتا رہا، ساری زندگی وہ نبی ہو کے علی کرتا، یا علی یا علی یا علی۔ سارا علی کا ہے، میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔